اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ ہماری گفتگو کتاب الخمس کے درس خارج فقہ میں کچھ روایات پر تھی۔ کچھ روایات ہم نے پیش کی، کچھ روایات ہم نے بیان کی، کچھ اقوال ہم نے بیان کیے، تجزیہ و ترکیب آیت الخمس کا بیان کیا، 632 آیات کا پورا ریفرنس موضوعات کے اعتبار سے بیان کیا، اور یہ بھی عرض کیا کہ کتاب الخمس کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلے اردو میں کتاب الخمس کو کیوں خارج میں شروع کیا جا رہا ہے، تو عرض کیا ہے کہ اس کی کافی ضرورت ہے ہماری قوم میں، خاص طور پہ اردو والی قوم میں۔ بدون تکراری قبل احادیث کتنی؟ احادیث کل جو ہے فرما لیجیے، کل احادیث 110، بس یہ 110 احادیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آیت تو کل ایک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پھر مراجع کے اقوال کا، وہ تو پھر الا ماشاء اللہ، تو دور معصوم سے جو روات ہیں ان کے اقوال شروع ہوتے ہیں اور حضرت حجت کے ظہور تک وہ اقوال چلے جائیں۔ جو اہم بات جو ہم نے عرض کی، اور انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل وہاں سے بیان کریں گے، ذرا وہاں وقت بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں وقت تھوڑا کم تھا۔ یہ دھند نے بھی ہمارا کام بڑا خراب کیا، دھند کی وجہ سے بالکل دروس جو ہے منی دروس ہو گئے، چھوٹے چھوٹے، جسے اردو میں کہتے ہیں منے یا درس ہو گئے۔ منی کو وہی منع کو منی کہتے ہیں، جیسے منا کو مینا کہتے ہیں، آگا تو حج پہ قافلے بھی لے جاتے ہیں، اصل میں تو منا ہے، مینا تو نہیں، یہ غلط نام ہے مینا، اصل میں منا یعنی مقصود، ہدف۔ تو یہ بھی ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا کہ ایک آیت، چلیے کر لیجیے کل انفال بیان کی، یسألونک عن الانفال، انفال کس کے لیے؟ للہ ہے اور رسول، اللہ اور رسول، کل یہ بیان ہو چکا۔ بعد الخمس، یہ خلاصۃ وہ اربعۃ اخماس مجاہدین۔ آج بحث تو یہ دراصل کرنی چاہیے تھی اور ہے ارادہ، مگر دیکھتے ہیں جتنا وقت ہے، کہ اگر اذن امام سے جہاد نہیں، امام موجود ہے، اذن ہوا ہے اپنی مرضی سے، خود چلے گئے جا کر جہاد کر لیا اور مال بھی اٹھا لیا، اب اس مال میں کیا حکم ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ المال کلہ للامام، سارا کا سارا مال امام، مشہور قول یہ، سارا مال امام۔ ایک اور قول ہے کہ اس میں بھی خمس ادا کر کے پھر بیت المال میں جمع کر دیا امام۔ جی اسی طریقے سے ایک غریب قول، شاذ قول، نادر قول یہ بھی ہے کہ خمس نکال کر مجاہدین جنہوں نے بغیر اذن امام کے بھی جہاد کیا ہے ان کو دے دیا جائے، یہ شاذ قول ہے۔ یہ تین قول تقریباً فقہ میں فقہا نے نوٹ فرمائے۔ اس کی بررسی انشاءاللہ بعد میں ہم ضرور کریں گے، آج کی حد تک اس کی بررسی ہم نہیں کر پائیں گے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ایک قول ہے مثلا ما اخذتا، یہ ایک معصوم کا قول ہے، ما اخذتا فبعث،
लिल-इमाम खुमुसा, ये एक उन 110 में एक ये भी है कि जो कुछ तूने हासिल किया उसका खुमुस भेज दे। इससे गलतफहमी ये हुई कि अगर हर्ब नहीं भी है, नऊजुबिल्ला चोरी का कोई माल है, तो चोरी के माल में भी से नऊजुबिल्ला खुम्स दे दे और चोरी का माल हड़प कर ले, या गैला से, धोखे से, गश से, सरकत से, कोई डाकू है मसलन, बराबरी से, रिश्वत से हासिल। ये कहर व गलबा जो कल अर्ज किया था वो हुक्म इमाम, इज़्ने इमाम से, कहर व गलबा हो हुक्म इमाम से हो भी दारुल हर्ब में। ये नहीं कि किसी के घर में आप दाखिल हो जाएंगे तो वहां कहर व गलबा से जो माल लेकर आएंगे वो खुम्स देकर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उसका मालिक पैदा ना हो तो वो सीधा बैतुल माल में जाएगा, यानी लिल इमाम, वो इमाम फिर उस पर अमल फरमाएंगे। ये थोड़ी सी बहस थी, थोड़ी सी बहस ये अब ये जब आन करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू और भी करूंगा। अलबत्ता यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि खुमुस में जो गलत फहमियां पैदा वो ये है, मसलन मैं कार खैर कर रहा हूं, मैंने अपने गांव में मिसाल के तौर पर 4 दीवारी बना दी मकबरा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द। मेरी जब खुम्स की डेट आ रही है तो मैं सखावत हुसैन ये कहता हूं कि यकम रबीउल अव्वल मेरी डेट है खुम्स की। आज मेरे पास मिसाल के तौर पे $5000 पड़ा है और मैंने 4000 तो दे दिया था गांव में, तो ये 1000 का खुम्स दूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप मराजे के फतावा बल्कि इजाज़त देखें, मस्जिद के लिए, ये मस्जिद ज़हरा के लिए अगर इजाज़त लेंगे तो मर्जा कहेंगे अगर मुतबर्रिई नबाशद, अगर डोनर नहीं है। तो ये जो दर्स आज 5वां दर्स इख्तिताम पजीर हो रहा है, यहाँ मैं आम्मतुन्नास के लिए, खवास व अवाम के लिए, तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए, मीडिया वालों के लिए एक पैगाम मरकजुल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम से देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हौजा इल्मिया कायम है जामिअतुल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम के नाम से, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, ये दौरतुल खारिज शुरू किया गया है इसलिए कि हम चाहते हैं कि उसूल का दौरा पूरा 4 साल में ख़त्म करें और 14 कुतुब इंशाअल्लाह 14 अबवाब फ़िक़्ह का खारिज 5 साल में मुकम्मल करें। 800 दर्स बनेंगे उसूल के और 1000 दुरूस बनेंगे फ़िक़्ह। ये जो फ़िक़्ह का दौरा खारिज है ये इस्तिंबात इज्तिहाद से अहकाम शरीयत को दर्क करने का एक जरिया और वसीला है। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को, उलमाए किराम को, बानियान दर्स को, शुरकाए दर्स को, अहलियान लाहौर को, ऑनलाइन देखने सुनने वालों को अजर जज़ील और जज़ाए खैर और रहमत फरमाए। ये जो बाकी वक्त है चंद मिनट, इसमें अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल फरमा सकते हैं। फ़ै और इन्फाल में फ़र्क है कि बना? जी बिल्कुल, फ़ै तो जी हाँ, इसमें क्योंकि अगर आज इसकी बहस को शुरू करें तो बिल्कुल तिश्ना रह जाएगी, जैसे वैसे ही हर दर्स तिश्ना है, इसलिए इसको हम रख देते हैं 7वें दर्स में। 7वें दर्स में हम अल अनफाल, अल फ़ै, अल खुमुस और अल गनीमत, ये 4 को हम पूरा 40 मिनट में ये बयान कर देंगे, ये तमाम आयात व अहादीस की रोशनी में। आज का जो समअप करते हुए मैं अर्ज करूंगा, जो पैगाम है मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं और हमारी बुजुर्गों की मेहनतों के नतीजे में आज नजफ अशरफ में ज़ईमुल हौजा और नायब इमाम
آپ کے لاہور کے آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ بشیر حسین نجفی قدس ذلہ العالی، انہی سے انسپائر ہو کر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش کو بھی پورا کریں. اگرچہ دروس سے خارج ہو رہے ہیں ہمارے بزرگ مربی ہمارے حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ شاہ صاحب نقوی نجفی فرما رہے ہیں درس خارج ماشاءاللہ. ایک ہمارے عزیز ہیں شیخ انور، وہ بھی فرما رہے ہیں. ایک ہمارے عزیز ہیں شیخ ناصر مہدی، وہ بھی فرما رہے ہیں. ایک میرے کلاس فیلو ہیں عبد الرحیم، وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو درس تو ہو رہے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا سفیسٹیکیٹڈ انداز میں، آرگنائز طریقے سے انشاءاللہ بہت زبردست انداز میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس پورے دورے کو فنگر ٹپس کے اوپر رکھتے ہیں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک سند بن جائے. اس طرح کہ آپ کے جامعۃ المنتظر سے کتنے قاضی پیدا ہوئے، کتنے مجتہد پیدا ہو گئے. یہی میری تمنا و خواہش ہے کہ جامعۃ الامام المہدی سے بھی انشاءاللہ، اور المہدی حوض علمی المہدی نیو یارک سے بھی، اور جامعۃ الامام المہدی لاہور سے بھی مجتہدین پیدا ہوں گے. اور یہ کنسپٹ ختم ہو جائے گا کہ ہمارے پاکستانی بھائی بہن اجتہاد کو شجرہ ممنوعہ سمجھتے ہیں. محنت کریں گے انشاءاللہ ڈٹ کے، اور اجتہاد کی منزلوں کو طے کریں گے. جب مرجع کے بارے میں ہے کہ للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد، تو کیا ہمارے لیے نہیں ہوگا؟ اگر مجتہد صحیح فتویٰ دے تو 2 اجر ہے، اور اگر خطا بھی کرے تو 1 اجر ہے. ہم مجتہد نہ بھی بن سکے تو کم از کم ہم نے کوشش تو کی ہوگی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى جزاکم اللہ عنا خیر الجزاء مأجورین وأنا اشکرکم شکرا جزیلا. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے مرکز امام المہدی علیہ السلام کی طرف سے مندر حقیر اور ہمارے اس حوضہ کے پرنسپل علامہ غلام آباد یزدانی صاحب قبلہ کی طرف سے ہم آیت اللہ سماحت شیخ ہمارے استاد محترم علامہ ڈاکٹر سخاوت حسن سنگرالی صاحب قبلہ کے تہ دل سے مشکور ہیں، ممنون ہیں، دعا گو ہیں. انہوں نے ہم گناہگاروں کی اور چھوٹے سے بندوں کی التجا کو قبول فرمایا، اور انہوں نے جو ہم عزت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے. اور پورا مرکز ان کا تہ دل سے، ہمارے طلاب، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے تمام عملہ کے ارکان جو خدمت گزاران ہیں مرکز امام مہدی علیہ السلام ہیں، تہ دل سے ان کے مشکور ہیں. انہوں نے بڑے تھوڑے وقت میں ہمیں اتنا کچھ علم دے دیا ہے اور اتنا لطف آیا ہے. خدا شاہد ہے، میں قوم میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی شرکت کی ہے، لیکن یہاں کا جو لطف ہمیں آیا ہے یہ شاید وہاں نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم آغا صاحب سے بھی اور اپنے امام علیہ السلام سے یہ عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہم کو زندگی دی اور توفیق سے نوازا، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے پورے پاکستان میں. بہت ضرورت ہے پاکستان میں. ہمارے آیت اللہ العظمیٰ الحاج حافظ شیخ بشیر حسین النجفی قدس ذلہ العالی بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں، اور ہمارے پاکستان کا نہیں بلکہ ورلڈ کا اور بالاخص بر صغیر کا فخر ہیں، افتخار ہیں کہ وہ جہاں جس سرزمین پر موجود ہیں ماشاءاللہ وہ علم و اجتہاد کی زمین ہے. تو انہی کے بتائے ہوئے اصول، انہی کی بتائی ہوئی فرمائش، انہی کی بتائے ہوئے حکم پر ہم انشاءاللہ یہاں اس سسٹم کو، اس سلسلہ کو شروع کیا ہے. اور ان کے وکیل مطلق علامہ امجد علی عابدی صاحب قبلہ جنہوں نے بڑی محبت فرمائی ہے، یہ بھی تشریف لائے ہیں. اور علماء جتنے بھی ہمارے فاضل طلباء تشریف لائے ہیں درس خارج میں، علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب بھی آئے ہیں، حالانکہ ان کی طبیعت ناساز ہے. ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں. یہ آغا قمر علی مجاہد صاحب قبلہ، ان کا آج میں نے پہلی دفعہ زیارت کی ہے. تو انشاءاللہ یہ درس جو ہے ہم آغا عابدی صاحب کی خدمت میں، البتہ میں نے تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہوئی کہ میں ان کو ڈائریکٹ پہلے کہہ دیتا تو اچھا تھا، لیکن میری کوشش ہے کہ اس درس کی سرپرستی جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ خود فرمائیں. ہمیں ان سے کوئی تقاضا نہیں کہ ہم پیسے کے لیے ان کو بولیں گے کہ شاعری لگائیں، یہ کریں. یہ میرا ہدف ہی نہیں ہے. ہم خلوص کے ساتھ
للہ سبحانہ و تعالی لوجہ اللہ تعالی، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آغا صاحب کا آنا، ان کا یہ درس دینا، یہ ہمارے حوضہ کے لیے چار چاند ہیں. اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ واقعاً وہ ہوتا ہے نا کہ پہل کون کرتا ہے. البتہ ابتدا ہو چکی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ چونکہ حوضہ المیہ جامعۃ الامام المہدی علیہ السلام میں آگا جی یہ درس ہوا ہے، اتنا بھرپور اتنی آب و تاب سے کسی اور حوضہ میں درس خارج پاکستان میں شروع نہیں ہوا. پہلے دن تو 40 سے زیادہ علماء تھے. پھر اسی طرح جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم ان کو کوئی خصوصی اشاریہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنی محبت سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کرے مرکز امام مہدی علیہ السلام کا یہ سسٹم سلسلہ چلتا رہے، اور یہ جو جتنا بھی تعلیمی ہمارا نظام اور پروگرام ہے یہ قبلہ وقابہ علامہ غلام عباس جدانی صاحب کے زیر انڈر ہے. میں تو خادم ہوں اور میں ان کا ہیلپر ہوں، ہیلپ کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ حضرات ہماری کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے، اور آغا صاحب کی زندگی اور صحت و سلامتی کے لیے، اور آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نظفی صاحب کی طول عمر کے لیے اور برکت کی کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات علی محمد وآل محمد. صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ جو درس خارج فقہ ہے، اس میں جن کتب سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ امہات الکتب کہلاتی ہیں، جن میں کتب اربعہ ہیں. مثلا کافی میں 16,199 احادیث ہیں، جن کو شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے تینوں کافیوں، جو تین الگ الگ ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی میں درج کی. اسی طریقے سے تہذیب الاحکام اور استبصار میں 6222، تہذیب میں اور استبصار میں 5511، اور اسی طریقے سے من لا یحضرہ الفقیہ میں وہ شیخ طوسی نے جو نجف میں دفن ہے، مؤسس حوضہ علمیہ نجف، اور یہ شیخ صدوق نے جو کہ قم سے تھے اور رائی کے قریب، رہ کے قریب ہیں. اور اسی طریقے سے 6000 احادیث من لا یحضر الفقیہ میں، اور انہی امہات الکتب کی جنبی کتاب ہے جو حر عاملی نے لکھی، جو وسائل الشیعہ ہے، اس میں 26,000 احادیث انہوں نے تدوین فرمائی ہے. تو یہ ہمارا ان تمام احادیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو کنار میں رکھتے ہوئے استنباط اور استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حوضہ علمیہ الامام المہدی لاہور پاکستان کے علماء و طلبہ کو، حضار محترم کو حوضہ علمیہ المہدی نیو یارک کے تمام علماء و طلبہ کو زندہ و سلامت رکھے. مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ کی بڑی زندگی فرمائے. اور علامہ مصری صاحب، علامہ یزدانی صاحب کی خدمت میں پہلے میں عرض کر دوں کہ درس آیت اللہ العظمیٰ مرجع اعظم شیخ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ کی سرپرستی ہی میں ہو رہا ہے. ان کے نوٹس میں ہے. اس طرح آغا عابدی حافظ اللہ یہاں پر وکیل مطلق ہیں، میں نارتھ امریکہ بلکہ بر اعظم امریکہ میں آغا صاحب کا وکیل مطلق ہوں. بہت بہت شکریہ. تعارف مدرسہ کا کرانا ہے، ادارے مرکز سے بات ہوئی ہے جی، یہ نیشنل کرنا ہے، ان سے بات ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز الامام المہدی علیہ السلام جو ملتان روڈ پر واقع ہے، امام حسین علیہ السلام ماڈرن ولیج میں ہے. یہ 32 ایکڑ کی زمین جو خریدی گئی الحمدللہ اور بعد میں وقف کر دی گئی. اس میں ہمارے جو منصوبہ جات ہیں، ایک بہت بڑی جامع مسجد الزہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ حوضہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی عجل اللہ فرج الشریف، جامعہ حوضہ علمیہ جامع حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ علیہ البنات، ایم گرامر سکول، امام حسین علیہ السلام ماڈرن ولیج، السجادیہ دارالشفا کلینک ہے، ایمبولینس کا انتظام ہے ماشاءاللہ. اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 350 سے زائد طلبہ و طلبات جو ہے مشغول تحصیل علم دین و تحصیل علوم دنیاوی ہیں. الحمدللہ یہ تقریباً 2007 میں زمین خریدی گئی تھی. جب میں دبئی میں امام اجماع و جماعت تھا، میں نے اپنے پیسے سے اور کچھ ڈونیشن لے کر یہ زمین خریدی. اس میں ہمیں کسی نے وقف نہیں کی، ہم نے خود خرید کر اللہ تعالیٰ کی مدد اور امام زمانہ علیہ السلام کی عطا کردہ سرپرستی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں ابھی بہت
ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ہمارے شعبہ جات ہیں. لائبریری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا ہال ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ہال شاید کسی لائبریری کا ہوگا جو ہم نے بنا لیا, مکمل ہو گیا الحمدللہ. ہمارے کافی سارے تقریباً 14 کے قریب استاد ہیں, جن میں کچھ خواتین ہیں اور باقی ہمارے جینٹس حضرات ہیں, علماء کرام ہیں. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, بہت بڑا, یعنی برے صغیر کا, میں اگر زندہ رہا انشاءاللہ یہ برے صغیر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انڈیا پاکستان میں کم از کم نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اتنی بڑی زمین کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں بنانا چاہتے ہیں. کالج کی زمین رکھی ہے ہم نے, یونیورسٹی کی کیمپس کی زمین ہم نے خرید کر لی ہے. وہ زمانہ سستا تھا, اب بہت مہنگی ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس 32 ایکڑ یہ ہے اور کچھ کمرشل زمین بھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ سسٹم چلتا رہے تا ظہور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کے علاوہ ہمارا اور پروجیکٹ ہے, کچھ ہم مومنین کے گھر بنا رہے ہیں, وہ شروع کر رہے ہیں عنقریب انشاءاللہ. حوض علمیہ کی بہت بڑی بلڈنگ ہمارے پروگرام میں ہے, جس میں کم از کم 2000 سے زائد طلباء جو ہے نا وہ رہ سکیں. اور پھر درس خارج کے لیے جو ہماری سعی اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم درس خارج کے فاضل طلباء کے لیے کچھ گھروں کا سسٹم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کو گھر دیں گے, ان کو معقول شہریہ دیا جائے گا. یہ ایک اجتہاد کا مرکز بنے گا انشاءاللہ. بعد نجف حکم یہ حوضہ جامعۃ الامام المہدی لاہور انشاءاللہ. میری کوشش ہے اور میری سعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو ہم بہت عروج پر لے جائیں انشاءاللہ. اور علامہ قبلہ آیت اللہ ہمارے استاد محترم علامہ سخاوت حسن سندرالوی صاحب کی سرپرستی میں, ان کی محبت میں اور ان کی خصوصی شفقت میں ہم انشاءاللہ اس کو آگے پروان چڑھائیں گے. ابھی ہم چلیں گے انشاءاللہ, مسجد میں نماز جماعت ہوگی اور انشاءاللہ پھر طعام کا انتظام ہے. آپ صرف ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم جو یہ ارادہ کر چکے ہیں, پروردگار اس ارادہ کو پورا کرنے کی ہمت, توفیق, حوصلہ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن